نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ناظرین مکرم، دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے باعث عبرت ہے۔ خصوصاً اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس کو ایک نمایاں ایک امتیاز حاصل ہے، جس میں ایک طرف ظلم و ستم، جبر و بربریت کے ہولناک واقعات ہیں تو دوسری طرف اس چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا اور قربانی کے ایسے ایسے واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے، انسانوں کے لیے اس میں ہزاروں حکمتیں، مصلحتیں ہیں۔ ناظرین مکرم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر منافقین کی سازشوں کے نتیجے میں مسلمانوں میں آپس میں تلواریں چلتی ہیں، قتل و قتال ہوتا ہے۔ چنانچہ جب خلافت کا یہ سلسلہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، لہٰذا آپ اپنے بعد کوئی ایسا انتظام کریں کہ مسلمانوں میں پھر سے تلوار نہ نکلے۔ اور اسی دوران کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے یزید سے زیادہ قابل، ماہر، سیاست کو سمجھنے والا، حکومت کرنے میں زیادہ پختہ کوئی نہیں، اس لیے ان کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع میں کچھ تأمل بھی ہوا، لیکن بالآخر یزید کی بیعت کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، اور شام اور عراق میں معلوم نہیں کس کس انداز میں اور کس کس طرح لوگوں نے یزید کی بیعت کا چرچا کیا۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے عامل مروان نے امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک خطبہ دیا کہ اے لوگو، امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ چنانچہ مجلس سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ یہ کیسر و کسرا کی سنت ہے۔ حجاز کے لوگوں کی نظریں اہل بیت پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو وہ بجا طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس معاملے میں حضرت حسین، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان حضرات کی وہ رائے کے منتظر تھے کہ یہ حضرات ان کی رائے کیا ہے، لیکن یہ چاروں حضرات یزید کی بیعت کے خلاف تھے اور آخر تک خلاف رہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 51 ہجری میں خود حجاز کا سفر کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نصیحت کی، فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس معاملے میں ان پر جبر کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عام اسلامی شہروں کے باشندوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے،
اب چند حضرات کے اختلاف کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے یزید کی بیعت کو کیسے توڑ دوں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر جبر نہ کیا جائے، ان پر زبردستی نہ کی جائے۔ چنانچہ امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسے ہی کروں گا۔ ناظرین مکرم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں کا تک رہا کہ شام اور عراق کے لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً یہ چار حضرات حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات یزید کی بیعت کے خلاف ثابت قدم رہے اور اس معاملے میں کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی، اور پھر کربلا کے اندر وہ دل خراش واقعات پیش آئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو انتہائی ظلم زیادتی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، انتہائی جبر کے ساتھ، انتہائی بے بسی کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقع شہادت کو اگر شروع سے لے کر آخر تک پڑھا جائے، اس دوران ان کے جتنے بھی معاملات تھے اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے یزید کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا مقصد کتاب و سنت کے قوانین کو صحیح طور پر رواج دینا تھا، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو نافذ کرنا تھا، ملوکیت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا تھا، اور حق کے لیے اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کرنا تھا، اور وہ انہوں نے کیا بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے گے کہ حق بات کے لیے، حق سچ کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، مال، اولاد، اپنی جان تک قربان کرنا پڑے، تو مسلمانوں کو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہاں کچھ اہم مسائل ہیں، ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ماہ محرم الحرام یا 10 محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیں یہ بات درست نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دن یا مہینے کی فضیلت اپنی طرف سے بیان نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کا قرآن و حدیث اور شرعی دلائل سے ثبوت ہوا کرتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے، شرعی دلائل سے یہ بات ثابت نہیں کہ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کو، 10 محرم الحرام کو فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ملی، بلکہ اس معاملے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دن شہید ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ دن بھی عظمت فضیلت والا اور یہ مہینہ بھی عظمت فضیلت والا باعث برکت ہے۔ دوسری اہم بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارے اس ماحول میں، معاشرے میں، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے تو بعض لوگ امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام کا جو لفظ ہے اس کا معنی بنتا ہے رہنما، پیشوا، مقتدا۔ اس لحاظ سے کسی بھی رہنما، پیشوا شخص کو امام کہا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں روافض کا لفظ امام اپنے خاص من گھڑت اور غیر اسلامی عقیدہ امامت کے تحت حضرت حسین اور ان کی اولاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لفظ امام کا استعمال تو قطعا ناجائز، حرام اور ممنوع ہے۔ البتہ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ بھی ہو تب بھی ان حضرات کے لیے لفظ امام کا استعمال ٹھیک نہیں، بلکہ دیگر تعظیمی القابات کا استعمال ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ لفظ امام استعمال کرنے میں روافض کے ساتھ مشابہت ہے، اور غیروں کے ساتھ مشابہت سے بچنا یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے کہ ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لہذا امام حسین کہنے کے بجائے حضرت حسین کہنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ علیہ السلام کا لفظی ترجمہ ہے ان پر سلامتی ہو۔ اس اعتبار سے یہ لفظ کسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح میں علیہ السلام کا اطلاق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور رضی اللہ اس کا اطلاق صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا اہل بدعت روافض کا شعار بن چکا ہے، اور وہ ان کو معصوم مان کر ایسا کہتے ہیں۔ اس لیے اس سے بھی بچنا نہایت ضروری ہے۔ علیہ السلام کا لفظ ان کے لیے نہیں کہنا چاہیے بلکہ رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ واقعہ کربلا ہوا، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو کیا اس واقعے کی وجہ سے یزید کو کافر کہنا یا ان پر لعن طعن کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس معاملے میں ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اس معاملے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور یزید حق پر نہیں تھا۔ لہذا اس معاملے میں گہرائی میں جانے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ تم لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے، کیونکہ اگر لعنت جائز ہے تو نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ لعنت نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے۔ اس لیے اس معاملے میں صرف اتنا کہا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے اور یزید حق پر نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے وہ فاسق ٹھہرا، نہ حق پر تھا۔ باقی کے جو معاملات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، اللہ تعالیٰ خود اس معاملے کے اندر فیصلہ فرمائیں گے۔